الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تقوی کو بیان فرمایا اور تقوی پر ملنے والے انعام کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ آج میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں، ہم عالم اطراف کے اندر نظر دوڑائیے کہ ہر طرف بد اخلاقی، بدتمیزی، سود خوری، زنا کاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا ہمیں روز مرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر انسان کے دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف اور ڈر ہو تو انسان ان کاموں کو نہ کرے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں حیا نہیں آتی، شرم محسوس نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اور بزرگوں، حالات کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں، مصائب، اذیتیں، مشکلات آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہے، وہ کیوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس لیے کہ تم نے ایسے کام کیے گناہ والے کہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حالات مسلط کر دیے۔ ورنہ بزرگوں، پانی کے اندر صفت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاس کو مٹانے کی کہ انسان کو پیاس لگے، اگر وہ پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے میں صفت رکھی ہے بھوک کو مٹانے کی کہ انسان بھوکا ہو، اگر وہ کھانا کھائے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقوں کے اندر صفت رکھی ہے کامیابی، کامرانی کی، اچھے حالات کی اور خوشگوار زندگی کی۔ لہذا اگر کوئی انسان اللہ کے احکامات پر چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں لائے گا، حضور کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے کردار اس کی زندگی میں ہوگے تو وہ زندگی اس کی کامیاب ہوگی اور وہی شخص دنیا آخرت کے اندر کامیابی، کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ تو ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانیں، نہ صرف بلکہ اس کے اوپر چلے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ نبی کی سنتوں کو صرف سنے نہ، مانے نہ، بلکہ اس کے اوپر چل کر دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے دکھائے۔ یہی ہے تقوی، جس کو اللہ نے یوں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، یعنی ان چیزوں پر چلے گا، ان چیزوں کی پابندی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے اور جو دشواریاں، مشکلات اس کی زندگی میں پیش آتی ہے، ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کریں گے۔ تو تقوی کے کئی درجے بتائے۔ سب سے پہلا درجہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کو دل سے تسلیم کرنا، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، پیغمبر اور نبی ہے۔ بزرگوں، ایک کافر، ایک گنہگار انسان 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر چکا ہو، لیکن اگر دل سے اس کلمے کو پڑھے گا اور اس کلمے کو تسلیم کرے گا تو 70 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مٹا دے گے اور گویا وہ ابھی ماں کی پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا ہو۔ کلمے کی یہ تاثیر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام شمعون تھا۔ وہ مجوسی تھا، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ آگ کی پرستش کرتا، اسے خدا مانتا، اسے رب مانتا۔
ایک مرتبہ بیمار ہوا، مرض الوفات میں تھا، آخری ایام چل رہے تھے، آج مر جاوے کل مر جاوے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو گئے اس کی عیادت کے لیے، اور اس سے کہا کہ اب آخری وقت چل رہا ہے تیرا، تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیتا؟ کلمہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آخرت کے اندر کامیاب کر دے گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھنے سے چند چیزیں مانے ہیں، چند چیزیں روکتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس نے فرمایا پہلی چیز یہ کہ تمہارے مذہب میں، تمہارے عقائد کے اندر یہ بتلایا گیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان سارے کے سارے دنیا کے پیچھے لگے پڑے ہیں، یہ بات ایک مجھے روکتی ہے ایمان لانے سے۔ اور دوسری بات کہ آپ کے اسلام کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر ایسے کام کرتے ہیں جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ ایک یہ چیز ہے جو مجھے اسلام لانے سے روکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو بندوں کے افعال ہے اور یہ بندوں کے کام ہے، اس سے کسی مذہب کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، بہرحال اسلام سچا مذہب ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ 70 سال سے اس آگ کی پوجا کر رہے ہو، آگ کو خدا مان رہے ہو، یہاں تک کہ آگ کی پرستش کرتے کرتے آپ کا چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا ہے آگ کی تپش سے۔ اب ایک کام کرے ہم، آپ کا خدا آگ ہے اور میرا خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کا رب سچا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کریں کہ آپ اپنا ہاتھ اس آگ کے اندر ڈالو جس آگ کی تم 70 سال سے پوجا کر رہے ہو، اور میں اپنا ہاتھ ڈالوں۔ جس کا ہاتھ نہیں جلے گا اس کا مذہب سچا ہے، اس کا رب سچا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنا ہاتھ ڈالا لیکن آگ نے کچھ اثر نہیں کیا۔ اب اس کو تو یقین تھا کہ اگر میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جلنے ہی والا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھولتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالا لیکن وہ آگ نے ان کے ہاتھ پر کچھ اثر نہیں کیا، تو اس کے دل پہ یہ بات لگی کہ نہیں، یہ آگ خدا نہیں ہے، اس کی پرستش اور میں پوجا کر رہا تھا وہ جھوٹی ہے، حقیقی معنوں میں تو جو رب ہے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو رب ہے وہ رب ہے۔ اس کے بعد اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، پہلے آپ عہد نامہ لکھو، یعنی کاغذ کے اوپر لکھو کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں یہ عہد نامہ لکھتا ہوں کہ یہ شمعون جو مجوسی تھا اس نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، اور آپ کی دستخط کرو، اور بصرہ کے اندر جو عادل نیک لوگ ہیں ان کی بھی دستخطیں کرواؤ، اور میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا، کفن دینا، اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارنا، اور یہ عہد نامہ ہے اس کو میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہ اس کے اسلام لانے کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عہد نامہ لکھا اور اس کے اوپر بصرہ کے نیک اور ایماندار لوگ تھے ان کی دستخطیں بھی لی، اور اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اور قبر کے اندر اسے دفن کیا، اور وہ جو عہد نامہ لکھوایا تھا وہ عہد نامہ بھی قبر کے اندر رکھ دیا۔ شب میں، رات میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو جنت کا لباس پہن کر جنت کی نعمتوں سے بڑے آراستہ ہو رہے، باغاتوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا گزری؟ تو فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا۔ آپ کے عہد نامے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے جائیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، صبح کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی صحیح معنوں میں وہ عہد نامہ ان کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی انسان زندگی بھر گناہ کر لے، اگر آخری وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح معاف کرتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے گناہ ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی بے گناہ ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا دل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں ہوگا اور خشیت دل کے اندر ہوگی تو انسان کو توبہ کی توفیق ہوگی، اور جو انسان توبہ کرے گا چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہو، اس اللہ کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔
تو کہنے کا مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالات اور دشواریاں جو آج ہمارے اوپر آ رہی ہے وہ کیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو دشواریاں، جو حالات اور مصائب تم جھیل رہے ہو وہ کیا ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آج ہم دنیا کے ہر شعبے میں، ہر خطے میں نظر دوڑائے، پورے عالم کے اندر جس طرح بھی ہم دیکھیں، بتاؤ کون ایسا ہے جو پریشان نہ ہو ہر طرح کے معاملے میں۔ لیکن اگر کوئی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولے گا، اور فکر معاش یعنی روزی کا مسئلہ جس کے اندر انسان عام طور پر پریشان رہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر، تقوی اختیار کرنے کی بنا پر میں اسے ایسی جگہوں سے رزق دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لا يحتسب اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا بزرگوں، آج فکر معاش اور آج روزی کے معاملے کو لے کر ہم پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تقوی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو تقوی کا سب سے پہلا درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا۔ اور تیسرا درجہ کہ دل کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور آپ کو پیاس لگی، پانی کی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، دیکھا کہ کہیں پانی تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ پانی دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس پانی تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تو بکری کا دودھ دو کر مجھے پلا دو۔ اس نے کہا نہیں، بکری کا دودھ بغیر مالک کی اجازت کے میں نہیں پلا سکتا۔ تو حضرت عمر نے بطور آزمائش کے اس سے کہا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ مجھے بکری دے دو، دودھ دو کر پیوں گا، پھر اس کو میں ذبح کر لوں گا اور ہم کھا جائے گے، مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہاں ہے؟ یعنی وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرے مالک کا جو مالک ہے وہ تو بہرحال دیکھ رہا ہے، اسے تو پتہ چلے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق زندگی گزارے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک کر زندگی گزارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو کرے گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہمیں کامیابی کامرانی سے ہمکنار کرے گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔